موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے داغے نے ختم کر دیا جسے وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ بہادر بنیے، رسک لے، کوئی بھی چیز زندگی میں تجربے کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس لیے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص تو وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ وقت نظر نہیں آتا، مگر دکھا اور سکھا بہت کچھ چاہتا ہے۔ یک طرفہ محبت صرف خدا نبھا سکتا ہے۔ بندہ تک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، سہ نہیں پاتا۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہیں، تب عورت ہی ہمیں کمزور، کم عقل اور جاہل نظر آتی ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لے کہ آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی پڑتی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لے تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تام لینی چاہیے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ چند سانسیں ہے بس جو اللہ کی محتاج ہے، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ ماں باپ کے بنا ہماری زندگی تپتی دھوپ سی ہے۔ ہمارے والدین قوس قزح کے رنگوں جیسے ہیں۔ ہمارے لیے یہ نہ ہو تو ہر رنگ پھیکا اور ہر منظر ویران لگتا ہے۔ جو انسان تم سے سچا پیار کرتا ہے نا، وہ یہ دو سوال ضرور پوچھے گا: تمہاری زندگی میں میری کیا حیثیت اور اہمیت ہے؟ مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی اور تھا یا نہیں؟ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں تو ٹہنیاں سوکھ جاتی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے۔ دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔